تو ہم موجود ہیں ڈی چوک پر. عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ یہ شیلنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ظلم اور بربریت بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں سر اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کارکنان نے پی ٹی آئی کے کارکنان نے آج ایک تاریخ رقم کی ہے. عمران خان کی کال پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی اسلام آباد پہنچنا ہے, جو سارے کہتے تھے کہ جی کدھر سے ورکر آئیں گے اور آئیں بائیں شائیں باتیں کرتے تھے, آج ورکرز نے ثابت کیا میدان میں موجود ہیں. ابھی تک 15 سے زیادہ ورکر بھی جو ہے نا زخمی ہوئے ہیں, شدید شیلنگ کا بھی سامنا ہے, مگر سارے فیس کر رہے ہیں. اب لیڈرشپ کا ہے کہ لیڈرشپ جلد از جلد ڈیسائیڈ کرے کہ جی اس نے کیا دھرنے کا رخ اختیار کرنا ہے یا پروٹیسٹ ہے, احتجاج ہے, جلسہ کرنا ہے, جو بھی ہے جس طرح کی بھی ہے کال کو فائنل کریں تاکہ ایک سرٹینٹی ہونی چاہیے چیزوں میں. تو انشاءاللہ تعالی جو عمران خان صاحب نے اس احتجاج کے لیے 3 پوائنٹس دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے اس کو بڑی تقویت دی ہے ان مطالبات کو, اور انشاءاللہ تعالی وہ مطالبات, تینوں مطالبات بہت جلد پورے ہوں گے اور عمران خان صاحب جلد ہمارے بیچ میں ہوں گے اور اس ملک کی قیادت کریں گے. سر خان صاحب کی کال پر خان صاحب کی اپنی رہائی کا ذکر نہیں ہے, کیا یہ عوام کی طرف سے ہے یا لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ پہلے خان پھر باقی کام؟ دیکھیں خان صاحب نے تو باہر آنا ہی آنا ہے. دیکھیں خان صاحب کے اگینسٹ آپ کو خود پتہ ہے کہ ابھی کوئی سزا بقایا ہے ہی نہیں. ایک واحد جو انہوں نے گرفتاری ابھی ڈالی تھی, تھانہ نیو ٹاؤن کی گرفتاری ڈالی, وہ بھی وہ پرچہ ہے جس میں خان صاحب آلریڈی جیل کے اندر تھے, تو وہ تو بنتا ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. تو خان صاحب نے آنا ہے, مگر خان صاحب خود ایک عظیم لیڈر ہیں, انہیں اپنے سے زیادہ اپنے ورکرز, اپنے لیڈران جو کافی عرصے سے اندر ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, عمر چیمہ, ٹھیک ہے نا, ان کا دیکھیں ان کا کیا قصور ہے. سال سے زیادہ وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ مطالبات کسی حد تک پورے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ ایک بہتر اور تبدیل پاکستان پائیں گے. اچھا سر, آپ نے شروع میں ابھی ایک بات کی کہ لیڈرشپ سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی فائنل کو وہ ڈیسیجن لیں کہ کیا کرنا ہے, اس کو دھرنا ایکسٹینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. اب آپ یہ بتائیں, عوام جو ہے یہاں پر, اس سے پہلے ہم کہتے ہوتے تھے چارج ہے عوام, لیکن اب چارج سے تھوڑا سا ہائی ہے کہ تپی ہوئی ہے عوام. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان کے بغیر تو عوام جانے کا نام نہیں لے رہی؟ دیکھیں جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. دیکھیں بات ہے کہ ہر چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے حل کرنا ہے نا. دیکھیں اگر بیٹھنا بھی ہے تو کوئی کیمپس لگانے ہیں, ٹھیک ہے, کسی طرح لوگوں کو کسی طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے نا. آج ہم نے پورا دن ایک ضائع کیا, ہم نے کوئی کیمپ شیمپ نہیں لگایا. آپ کو خود پتہ ہے اسلام یہ نہیں کہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہے شدید سردی ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کو کرنا ہے, اپنے ورکر کو محفوظ بھی رکھنا ہے, انہیں بیماریوں سے بھی بچانا ہے. ہر طرح کا مسئلے مسائل ہے نا. اگر آپ ایک جدوجہد کے لیے نکلیں, یہ کوئی ایک دن کی تو نہیں ہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھرایا, آپ ڈی چوک پہنچ گئے اور ہاتھ لگا کے واپس چلے جائیں گے. سب کا خیال رکھنا ہے, سارے برابر ہیں, ساروں کا خیال رکھنے کے لیے یہ سب کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ لیڈرشپ پہ آتی ہے. اچھا, بشرا بی بی فرسٹ ٹائم آپ کے دھرنے کو لیڈ کر رہی ہیں, جوائن کیے ہوئے ہیں, ان کے کیا حوصلے ہیں, وہ کیا چاہتی ہیں آپ کی نظر میں؟ وہ تو اپنے ویوز خود بہتر بتا سکتی ہیں, مگر دیکھیں خان صاحب کی زوجہ ہیں, وہ اپنے خامن کے بارے میں کنسرنڈ ہیں اور وہ اپنے خامن کے لیے نکلی ہوئی ہیں. باقی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے. آج بھی بیرسٹر گور گئے ہیں, کل بھی گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو لائن دیں گے قیادت فیصلہ کرے, پھر اس کے مطابق آگے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. جی ناظرین, ہم ڈی چوک پر موجود ہیں اور یہاں پر بہت بڑی پبلک یہاں پر موجود ہے. اس وقت اندھیرا ہو چکا ہے. عمیر نیازی صاحب کی بات یہ بہت ہی سالڈ تھی کہ لیڈرشپ فیصلہ کرے. اگر یہاں پر دھرنا دینا ہے تو باقاعدہ کیٹرنگ ہو جائے, یہاں پہ ٹینٹ سسٹم ہو جائے, تاکہ جو لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کی جائے, کیونکہ سخت سردی ہے. تو جی ناظرین, یہ ڈی چوک کا آپ کو احوال بتاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ ہیں, لیکن چونکہ روشنی اس طرح نہیں ہے اور بہت بڑی پبلک, عوامی سمندر. یہ جو قافلہ تھا, میں نے خود بھی قافلے کو جوائن کیا ہوا تھا, ثوابی کے ساتھ آیا ہوں. یہاں تک پہنچے ہم لوگ, لیکن میں نے اپنی لائف میں اس سے بڑا قافلہ نہیں دیکھا. تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات, تھینک یو سو مچ.